إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام۔ دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے بھی ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام نے عورت کو دبایا ہے، اسلام میں عورت کو آزادی نہیں دی ہے۔ لیکن اصل میں آزادی کس چیز کو کہتے ہیں، آزادی کا مطلب کیا ہے، اور اسلام عورتوں کو کیا حق دیا، کیا حقوق دیا؟ کیا حقیقت میں یہ بات سچی ہے کہ اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ اس پر اگر غور و فکر کریں گے تو اسلام جیسی اور جتنی آزادی دیا ہے اور اسلام جیسے عورتوں کے حقوق دیا ہے، ویسے اس دنیا میں کوئی اور مذہب ویسے حقوق نہیں دیا۔ اصل میں آج آزادی کا تصور کیا ہے؟ آزادی سمجھا کسے جاتا ہے؟ آزادی سمجھا جاتا ہے ننگے پن کو، آزادی سمجھا جاتا ہے ناچ گانے کو، آزادی سمجھا جاتا ہے بے حیا اور بے شرم ہو کے گھومنے کو۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اسی لیے دوسرے مذاہب میں اور اسی طرح ویسٹرن کلچر میں ہم دیکھتے ہیں عورتوں کی حالت کیا ہے، اور عورتوں کے وہاں پر عورتوں کے تعلق سے جو نیوز آتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ عورتوں کو کیا عزت دیے اور ابھی اس وقت عورتوں کا کیا مقام ہے۔ دیکھیے، دوسرے مذاہب میں اور دوسرے کلچر میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو صرف عورتوں کو ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بنا کے رکھ دیا گیا، صرف ناچنے اور گانے والی کے حد تک، اور اسی طرح مردوں کے دل لبھانے والی اور مردوں کے شہوت پوری کرنے والی، بلکہ جیسے ویشیا کہا جاتا ہے، ویشیا اور رکھیل جسے کہا جاتا ہے، اس طرح ان کے نزدیک عورت کا مقام ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ایکٹریسز ہیں، جتنے بھی ناچنے گانے والیاں ہیں، ان لوگوں کو جب تک ان کے پاس جوانی رہتی ہے، جب تک وہ لوگ جوان رہتے ہیں تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، بڑی ہی ان کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، اور بڑے ہی وہ پردے کے اوپر مشہور ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں، پردے کے اوپر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح وہ نظر آ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے، جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتے جاتی ہے، جیسے جیسے بوڑھیاں ہوتی ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں وہی ایک زمانے میں جو مشہور اداکارہ، مشہور ایکٹریسز تھی، آج اس کو کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ہی زمانے میں ان کے برابر ناچنے گانے والے مردوں کو دیکھتے ہیں تو وہ آج تک بھی مشہور ہے، آج تک بھی ان کی عزت ہے، آج تک بھی وہ فلموں میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن عورت کا وہ معاملہ نہیں رہتا، بس وہ 10-15 سال تک جب تک اس کے جسم میں جوانی ہے، اس کے جسم میں خوبصورتی ہے، تو بس وہ مشہور ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یاد رکھو، اصل میں عورت کو
کیا مقام دیا، اسلام عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اگر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ ان میں سے ہم سورہ نساء آیت نمبر 1 اگر نکال کر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ دیکھیے، اگر اس آیت میں ہم غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ مطلب یہ دنیا صرف ایک جان، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی بیوی کو اسی سے پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے، جب تک عورت نہیں آئی انسان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ جب تک آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو انسانی نسل آگے نہیں بڑھی، اور جب عورت آئی، اللہ تعالیٰ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تبھی تو پھر یہ انسانی نسل آگے بڑھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر عورت کا خاص کر کے ذکر کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تبھی سے انسانی نسل آگے بڑھی۔ عورت کے بغیر دنیا ادھوری ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ عورت کے بغیر دنیا ادھوری ہے۔ عورت کے بغیر آدم علیہ السلام بھی تھے، جنت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ادھوری تھی، یہ دنیا ہی ادھوری تھی۔ جب عورت آئی تبھی تو پھر یہ دنیا آگے بڑھی ہے۔ اور صرف دنیا ہی ادھوری نہیں، آدم علیہ السلام بھی ادھورے تھے۔ جنت کی ہر نعمت تھی، لیکن آدم علیہ السلام ادھورے تھے۔ جب تک عورت نہیں آئی، آدم علیہ السلام بھی بے چین تھے، بے سکونی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ تو یاد رکھو، اسلام عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اگر غور کرنا ہے تو پوری قرآن میں الرجال کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، مطلب مرد کے نام سے کوئی سورہ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نساء کے نام سے، عورت کے نام سے سورت موجود ہے۔ اور اسلام کے دشمن ہمیشہ اسلام کے بارے میں بری باتیں کہتے ہی رہتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی باتوں میں آ کے مسلمان بھی اپنے آپ کو اگر نہیں پہچانتا ہے، اپنے اسلام کو نہیں پہچانتا ہے، خاص طور سے عورتیں، مسلمان عورتیں جب تک اپنے آپ کو نہیں جانیں گی کہ میرا اسلام مجھے کیا حقوق دیا، میرے کیا رائٹس ہے، میرا کیا مقام ہے اسلام میں، اگر مسلمان عورتوں کو بھی معلوم نہیں ہے تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جیسا کہ جو اپنے آپ کو نہیں جانتا، لوگ بھی اسے نہیں جانتے، اور جو اپنے آپ کی قدر نہیں کرتا، لوگ بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھ لینا، آپ کی قدر جب تک آپ خود نہیں کریں گے، آپ کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا اسلام کیا ہے، آپ کے اسلام نے آپ کو کیا عزت دی ہے، جب تک آپ کو خود نہیں معلوم ہے تو لوگ آپ کی کیا قدر کریں گے، لوگ آپ کی کیا عزت کریں گے۔ تو اس لیے یاد رکھو، کوئی بھی انسان کسی بھی معاملے میں جب تک کہ اپنے آپ کی قدر، پہلے اپنے آپ کی قدر کرو تو لوگ بھی آپ کی قدر کریں گے، اپنی آپ کی عزت کرو تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، یاد رکھو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے نبی کو نبی بولنے والی اگر کوئی تھی تو وہ عورت تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبی ماننے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، کوئی مرد نہیں تھے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی کو نبی ماننے والی، نبی تسلیم کرنے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے والی کوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ پھر اسی طرح اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی کوئی عورت تھی تو وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اسلام کے لیے جان دینے والی عورتوں میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح عورتوں کے پاس اتنی طاقت ہے، یہ تمام چیزیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ آپ اپنی قدر نہیں کریں گے، آپ کا ویلیو کیا ہے، آپ کی عزت کیا ہے، آپ کی طاقت کیا ہے، جب تک آپ کو آپ کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا تو پھر لوگ بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اسی لیے پوری دنیا آپ کا، یعنی اسلام میں مسلمان عورتوں کا مذاق اڑاتے رہتی ہے، ارے عورتوں کو تو دیکھو باندھ کے رکھ دیا، عورتوں کو تو دیکھو یہ کر دیا، عورتوں
عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے اسلام میں، عورت ایسی ہے ویسی ہے، اسی لیے برقع بھی پہنتے ہیں تو کوئی مذاق اڑاتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم بول رہے کہ یہ تمام باتوں سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانو، اسلام آپ کو کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا، آپ کی کیا عزت ہے، آپ کیا کر سکتی ہے، کم از کم آپ اپنی طاقت کو تو پہچانو۔ اگر ہم قرآن و حدیث میں غور کریں گے تو بہت ساری مثالیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں، جیسا کہ ابھی ہم پہلے کیا بولے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلی جان دینے والی عورت سمیہ تھی، اور اسلام میں نبی کو نبی ماننے والی، سب سے پہلے نبی کو نبی ماننے والی اگر کوئی تھی تو وہ عورت تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح عورت کے پاس اتنی طاقت ہے، فرعون جیسا ظالم مرد سے بھی اپنی بات کو منوا سکتی ہے عورت۔ اسلام عورتوں کے بارے میں جو بتایا قرآن میں، اس میں سے ایک عورت کا ذکر کیا کہ یہ وہ عورت ہے فرعون جیسا ظالم، اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں تھا شاید، تو ایسے بڑے ظالم سے بھی اگر بات منوانا چاہے تو بالکل منوا سکتی ہے۔ کیسے؟ جب موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ان کی ماں نے ان کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا کے کنارے چھوڑ دیا، اور وہ کیا ہے صندوق تیرتا ہوا آیا، اس وقت تو فرعون تمام لڑکوں کو، جو بھی مرد بچہ پیدا ہوتا تھا انہیں قتل کر رہا تھا، اس کو خطرہ تھا۔ تو لیکن وہیں سے جو موسیٰ علیہ السلام مل گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی جب اس نے ارادہ کیا، کوشش کی، تو اس وقت فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ فرعون کی بیوی کہتی ہے، سورہ قصص آیت نمبر 9 میں ہے، وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او تتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لے، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے۔ دیکھیے فرعون لاکھوں ہزاروں کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس بچے کو بھی جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے کیا کہا کہ اسے قتل مت کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ پہنچانے والا بنے، ہم اس کو اپنی ہی اولاد بنا کے رکھ لیں گے، اپنے گھر میں پلے گا بڑھے گا تو اپنے کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ تو ایسا ظالم جو کئی ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا، لیکن بیوی کے کہنے پر وہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ تو یہ عورت کا مقام ہے، یہ عورت کی طاقت ہے، اگر عورت چاہے تو بڑے سے بڑے ظالم مرد سے بھی اپنی بات کو منوا سکتی ہے۔ اور اسی طرح عورت اگر ٹھان لے تو کسی سے بھی ٹکر لے سکتی ہے، جیسا کہ ہم اسی فرعون کی بیوی آسیہ کے تعلق سے ہم سنتے ہیں کہ جب آخری وقت تھا، یعنی آسیہ شہید ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب فرعون کو معلوم ہوا کہ آسیہ فرعون کو رب نہیں مانتی، کسی اور کو رب مانتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ رب مانتی ہے، تو یہ لمبا واقعہ ہے، کئی مرتبہ سنتے ہیں۔ تو اس وقت فرعون نے کیا کہا تھا کہ تو میرے گھر میں رہتے ہوئے، میری بیوی ہوتے ہوئے مجھے رب نہیں مانتی؟ تو اس وقت کیا بولی کہ ہاں میں تجھے رب نہیں مانتی، تیرا اور میرا پیدا کرنے والا، اس پوری دنیا کو بنانے والا جو رب ہے اکیلا اللہ ہے، میں اسی کو مانتی ہوں، اسی کو رب مانتی ہوں۔ تو یعنی فرعون جتنا بڑا ظالم، اس کے ظلم کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، اس کے ہی گھر میں رہ کے تمام چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اتنے بڑے ظالم سے بھی ٹکر لینے کی بات، اتنی زیادہ ہمت ایک عورت کے پاس۔ اگر میں اس کو رب میں نہیں مانوں گی تو میرا کیا حشر ہوگا، یہ کیسا ظلم کر سکتا ہے، سب کچھ معلوم ہے آسیہ کو، دیکھتے آئی یہ کتنا بڑا ظالم ہے، اس کے باوجود بھی عورت ٹھان لیتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ ہاں تو رب نہیں ہے، میرا اور تیرا، ہم تمام لوگوں کا رب ایک ہی ہے، میں اسی ایک رب کو میں مانتی ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، اس کے بعد اس نے شہید کر دیا آسیہ علیہ السلام کے اوپر، بہت زیادہ ظلم کیا، زندہ جسم پہ کیلیں مارنے لگا۔ اور ایسے حالات میں بھی جب وہ رب سے دعا کرتی ہے، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں جگہ عطا فرما، تو اتنی ہمت ایک عورت کے پاس ہے۔ تو یاد رکھو، بسا اوقات تو عورت مرد سے بھی زیادہ عورت کے پاس بڑا کلیجہ ہوتا ہے، کبھی کبھی مرد سے بھی زیادہ ہمت والی عورت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال اگر ہم دیکھنا چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، کئی دن تک بیٹھ جاتے تھے، جب پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتے ہیں اور سینے کو دباتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ڈرتے وہ اپنے گھر کو واپس آئے۔ آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی بتائے، اے خدیجہ میری جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو ایک شوہر ڈرتے ہوئے گھر کو آیا، ایک مرد ہے، مرد ڈرتے ہوئے گھر کو آیا، لیکن اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی تسلی دینے والی کلمات کہتی ہیں، ایسی باتیں کہتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر ختم ہوا۔ میں نے پورا واقعہ سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آیا میرے سینے کو دبایا، اس طرح میری جان کو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے شاید وہ میری جان لے لے گا، اس طرح پورا واقعہ بتانے کے بعد بھی خود ڈرنے کے بجائے، یعنی ایک عورت دوسری ہوتی تو ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے جیسے آج کل جو عورتیں ہیں اگر ایسی ہوتی تو ہاں اس سے بھی زیادہ یہ رونے لگ جاتی ہے، یہ چیخنے چلانے لگ جاتی ہے، اور یہ زیادہ کیا ہے اس سے بھی زیادہ بیمار ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلاتی ہے، اور کیسی باتیں بولتی ہے، جن الفاظ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر ختم ہوا، جن الفاظ کی وجہ سے، جن باتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمت اور طاقت آئی، وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھے کام تھے، ان اچھے کاموں کو گناتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈرو مت، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اچھے ہیں، آپ تو نیک ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مسافروں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کی اتنے اچھے اخلاق ہے تو اللہ آپ کو ضائع کیسے کرے گا؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں کئی باتیں سمجھایا آپ لوگوں کو، اس سے پہلے یوٹیوب پہ موجود ہے، اگر دیکھ لینا ہے تو دیکھ لینا۔ تو یہ عورت کے اندر صفت، ایک نیک بیوی کے اندر یہ صفت ہونا، اپنے شوہر کو ہمت دینے والی، اپنے شوہر کو سپورٹ کرنے والی، اپنے شوہر کی تعریف کرنے والی، جس سے شوہر کا ڈر بھی ختم، شوہر کا غم بھی ختم، باہر کی تمام پریشانیاں ختم، گھر میں آیا تو جب ایک سکون دینے والی، اچھی باتیں بولنے والی بیوی اگر ہوتی ہے تو پھر شوہر کی ہر پریشانی ختم، وہ تمام پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے، پوری دنیا کے پریشانیاں جھیل سکتا ہے، گھر میں اس کی بیوی اگر اس کو اچھی ملے۔ لیکن گھر میں ہی بیوی اس کی اگر تنقید کرنے والی، اس کے بارے میں برائیاں دوسروں کے سامنے بتانے والی، ہمیشہ اپنے اولاد کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے والی اگر مل جائے تو پھر شوہر جائے تو کہاں جائے؟ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے عورتوں کی، جو اکثر عورتیں کرتی ہیں، اپنے شوہر کے بارے میں دوسروں کو بتانا، وہ بھی اس کی غلطیاں۔ لیکن ماشاءاللہ نیک عورتیں بھی بہت ساری ہیں، سب ایسی نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو ایسا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں بہت سارے برائیاں کرتا، انہیں بہت سارے غلطیاں کرتا، ظالم بھی رہتا، ظلم بھی کرتا، شراب بھی پیتا، پتہ نہیں، حالانکہ یہ اچھا بول کے میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن اتنے غلط کام کرنے کے باوجود بھی میرا شوہر ہے بول کے شوہر کی تعریف کرنے والی عورتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن دوسری طرف کتنے بھی اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو، اس کے باوجود بھی اپنے شوہر کے بارے میں اپنے میکے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سہیلیوں سے اس کی برائیاں بیان کرنے والی، یہ غلط اور بری عورت کے اخلاق ہے، یاد رکھو۔ یہ بری عورت مانی جاتی، یہ کبھی اچھی عورت نہیں ہو سکتی، اللہ کی نظر میں بھی نہیں ہو سکتی، شوہر کی نظر میں بھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھو۔ اس لیے یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے ہمیشہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈر کے بھی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی، ان کے اچھے کاموں کو یاد دلا کے۔ تو شوہر کے اچھائیاں ہمیشہ یاد رکھنا اور اس کے غلطیوں کو نظر انداز کرنا، اگر غلطیاں ہوئے تو وہ اپنے گھر کے حد تک رکھنا، لیکن شوہر کے اچھائیاں باہر بیان کرنا، یہ ایک نیک عورت کی صفت ہوتی ہے۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو دیکھیے، باپ اگر نبی بھی ہو لیکن ماں اگر خراب ہے تو بچے خراب ہو جائیں گے۔ اس کی مثال، باپ اگر نبی بھی ہے لیکن ماں خراب ہے تو بچے بھی بگڑ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام، باپ کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے، نبی ہے لیکن ماں خراب ہے، ماں اچھی نہیں ہے، ماں ایمان نہیں لائی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ تو یاد رکھو، کوئی بھی باپ کتنا بھی نمازی، دیندار، پرہیزگار، متقی کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچوں کی ماں اگر خراب ہے تو پھر بچے خراب ہو جاتے، کیونکہ زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتے بچے۔ اب دوسری مثال اگر ہم دیکھیں گے، باپ اگر فرعون بھی ہو مگر ماں اگر اچھی ہے تو بچے بھی اچھے ہوں گے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے گھر میں پلے بڑے، باپ فرعون ہے، باپ کی طرح ہی پلے نا، فرعون ظالم، لیکن دوسری طرف ماں آسیہ ہے،
ماشاءاللہ نوح علیہ السلام ایک نبی بن کے نکلے. تو یاد رکھو ماں کا بڑا کردار ہوتا. تو باپ کتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر ماں خراب ہے تو بچے بگڑ سکتے ہیں, بگڑ ہی جائیں گے, ایسا نہیں ہے 100% بگڑ سکتے ہیں. لیکن باپ اگر برے سے برا آدمی بھی کیوں نہ ہو, آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ظالم, شرابی, بے نمازی ہوتے ہیں, لیکن ماں بہت اچھی ہوتی ہے, ماں اچھی تربیت کرتی ہے بچپن سے اپنے بچوں کے, تو ماشاءاللہ بچے نیک اور دیندار بنتے ہیں. اور عورت اگر چاہتی ہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. میری ماں بہنوں ان الفاظ پہ غور کرنا, یہ مثالیں جو چھوٹی چھوٹی میں دے رہا ہوں اس میں بڑی نصیحت ہے اگر آپ غور کریں گے. عورت اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہے, بہت کچھ کر سکتی ہے. جیسا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہم کئی مرتبہ سنتے. دیکھو یہ پورے واقعات میں جو بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی نہیں سنے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کبھی نہیں بولا, لیکن بولے ہوئے واقعات, سنے ہوئے واقعات, ان میں سے ہمارے لیے نصیحت کیا مل رہی, ہمارے لیے سبق کیا مل رہا, یہ اصل چیز ہے. ہاں جی ہم کو معلوم ہے نا, معلوم ہے سچ باتاں بول رہے, معلوم ہے سچ باتاں ہے, لیکن اس سے سبق آپ کیا لیے, پہلے کیا لیے, اب کیا لیے, اور اس کے مطابق عمل کتنا کر رہے, اس پر غور کرنا ہے ہم کو. تو میں کیا بول رہا تھا, عورت اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی, بڑے بڑے کارنامے کر سکتی. جیسے ام سلیم کیا بولی, ام سلیم سے جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا ارادہ کیا, اور جب سوال کیا کہ اے ام سلیم مہر میں کیا چاہتی ہو, کیا چاہیے تمہیں مہر میں, ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا, تمہارا اسلام قبول کرنا میرا مہر ہے, بس مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی, تمہاری طرف سے نہ مال چاہیے, نہ دولت چاہیے, نہ سونا چاہیے, نہ چاندی چاہیے. آپ اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو, بس تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہوگا. ماشاءاللہ ان کا یہ کہنا, ام سلیم کی یہ بات ابو طلحہ کے دل میں ایسے لگی. اس کے بعد وہ توحید کیا ہے سمجھاتی ہے, شرک کیا ہے سمجھاتی ہے, تو بات سمجھ میں آتی ہے, ماشاءاللہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کی وجہ ایک عورت ہے. ایک عورت توحید کی دعوت دی تو ایک مرد اسلام قبول کر لیتا ہے, اور ہوا بھی ایسے ہی. مہر میں وہ کچھ بھی نہیں لی, ان کا اسلام قبول کرنا ہی ان کے لیے مہر تھا. ماشاءاللہ اگر ہم لوگ اس طرح دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں. میری ماں بہنوں میں کتنی مثالیں دی آپ کو عورتوں کی. عورت چاہے تو کتنے بڑے بڑے کارنامے کر سکتی ہے, عورت چاہے تو ایک مرد کو اسلام پہ لا سکتی ہے, عورت چاہے تو بڑے بڑے ظالموں سے ٹکر لے سکتی ہے, عورت اگر چاہے تو اپنی بات منوا سکتی ہے فرعون جیسے ظالم سے بھی, عورت اگر چاہے تو مرد سے بھی بڑا کبھی کبھی ہمت دکھا سکتی ہے, مرد سے بھی بڑا کلیجہ عورت کا ہوتا ہے کبھی کبھی بسا اوقات. تو یہ سب عورتوں کے واقعات ہیں جو اسلام میں بیان کیے گئے ہیں, یاد رکھو. پھر اسی طرح عورت چاہے تو اسلام کے لیے شہید بھی ہو سکتی ہے, عورت چاہے تو سب سے پہلے ایمان لا کے دکھا سکتی ہے. یاد رکھو اب ان واقعات سے ہم کو کیا سبق ملا. آج اگر ہم غور کریں گے, ایک طرف ام سلیم کا واقعہ رکھ لو. ہاں ام سلیم ایک مرد کو اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام میں آ گئے. آج ایک مرد کو شرک چھوڑو نہیں بول سکتی کیا. بچیاں خاص طور سے شادی سے پہلے, شادی کے بعد رونا دھونا, چیخنا چلانا, پریشان ہونا, پھر بعد میں نوبت طلاق تک, خلا تک چلے جانا, اس سے بہتر ہے کہ شادی سے پہلے ہی کم از کم ہمت دکھاؤ, اپنی زبان کھولو, اپنے ایمان پر جمے رہو, استقامت کے ساتھ رہو. شادی سے پہلے ہی یہ شرط لگا دو کہ مجھے میرا شوہر صرف اور صرف ایمان والا ہو سکتا ہے, بغیر ایمان والے کے ساتھ, بغیر توحید پرست کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا. چاہے میں بغیر نکاح کے رہ جاؤں لیکن شرک کرنے والے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. کیا یہ بات نہیں بول سکتی آج لڑکیاں؟ بالکل بول سکتی ہیں, لیکن یہ بات نہیں بولتی. شادی سے پہلے تو خاموش, یا نہیں تو مولانا سے سوال کر لیے, کوئی مول صاحب سے, مول صاحب کیا کرنا, ہمارے امی ناراض ہو رہے, ہمارے ابا ناراض ہو رہے, بچیاں ایسا کیسا جواب دے سکتی ہیں. اور ہمارے معاشرے کو بھی ایسا بنا کے رکھ دیے بھائی, ایسا بنا کے رکھ دیے. اعوذ باللہ. بچی, شریف بچی اسے مانا جا رہا آج کہ شادی کے وقت کچھ بھی زبان سے نہ بولے, امی ابا جیسا بولے ویسا سر ہلا کے, منڈی ہلا کے نکاح کر لے, سگنیچر کر کے چلے جائے, اس کو شریف مانا جا رہا. لیکن اگر کوئی لڑکی شادی کے تعلق سے کوئی سوال ہی کر لے, میں شادی کے دن ایسے پردے میں رہوں گی, ایسے برقعے میں رہوں گی, ایسے رسم و رواج میرے شادی میں نہیں ہوں گے, ایسا توحید پرست میرا شوہر ہوگا, 5 ٹائم کا نمازی میرا شوہر ہو سکتا ہے, میں بے نمازی سے نکاح نہیں کروں گی, ایسی کوئی بھی بات اگر زبان سے نکال دی تو سمجھو کہ وہ ارے ایسی کیسی بے ادب بچی ہے, بد اخلاق ہے, ماں باپ کو جواب دینے والی ہے, ایسی ہے ویسی ہے, یہ سمجھا جا رہا. حالانکہ دیندار بچی یہی ہے.
اصل توحید پرست اصل ایمان والی یہی ہے. لیکن دوسری طرف جو بے دین بچیاں ہیں، اگر وہ ڈیمانڈ کریں گے نا زبان کھول کے، میں ایسا میک اپ کروں گی، شادی میں میرے لیے اتنا خرچہ کرنا، ایسا رسم کروں گی، ایسا میں ڈانس کروں گی، ایسا ناچوں گی، اتنے ویڈیوگرافرس ہونا، یہ وہ اگر جتنے بھی غلط کاموں کی اگر وہ فرمائش کرے، ڈیمانڈ کرے، تو اس کو ارے ماشاءاللہ کیا بہترین بچی ہے جی ہماری، یہ بول رہے آج. اچھے لوگوں کو برا، برے لوگوں کو اچھا سمجھا جا رہا. حالانکہ دیکھا جائے تو دیکھو، یاد رکھو یہ بھی پوائنٹ میں آخری میں بولنے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آخری میں دلیل بھی دوں گا آپ لوگوں کو، کہ عورت کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. تو عورت اس کے ہونے والے شوہر کے تعلق سے پوری تحقیق کر لیں، معلوم کر لیں اس کو کیسا شوہر چاہیے، وہ تمام چیزیں رکھے ماں باپ کے سامنے. جب اس کے خواہش کے مطابق دیندار شوہر ملتا ہے تو تبھی وہ نکاح کرے. لیکن یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو بات نہیں رکھتی. لیکن شادی کے بعد نہیں بلکہ بات چیت کے بعد، جو رسم بولتے ہیں نا ہمارے پاس، رسم کے فوراً بعد دونوں ایک دوسرے کے نمبرز لے کے گھنٹے تو بات کر لے سکتے ہیں، اس کو جائز سمجھا گیا. لیکن وہی بات چیت کے وقت ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں دین کے تعلق سے. دیکھو جی آپ تعویذ تو نہیں لٹکاتے نا، دیکھو جی آپ درگاہ کے پاس تو نہیں جاتے نا، دیکھو جی آپ فلاں عیدیں براتیں تو نہیں کر سکتے نا، دیکھو جی شادی سے پہلے آپ مجھے بے پردہ تو آپ کے دوستوں کے سامنے یہاں وہاں گھماتے تو نہیں نا، یہ تمام چیزیں مجھے پسند نہیں ہے. دیکھو یہ تمام چیزیں اگر لڑکی بات چیت کے وقت اپنے ہونے والے شوہر سے اگر بات کر لے تو یہ بالکل جائز بھی ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے. یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، یہ کوئی بے دینی نہیں ہے. یاد رکھو ہمارے پاس اصل چیز جو صحیح ہے اس کو غلط سمجھا گیا، جو غلط ہے اسے صحیح سمجھا گیا. یعنی شادی کے وقت تو کوئی شرط نہیں، ایک دوسرے کے بارے میں، دینداری کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں بات چیت نہیں. لیکن وہی بات چیت ہونے کے بعد، رسم ہونے کے بعد، جو کہ حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے اس کو بات کرنا. فونوں پہ گھنٹے فون دے کے بٹھا دیتے، اب تم بات کر لو، تم دونوں مل کے فلم تھیٹروں میں جاؤ، تم دونوں مل کے پارکوں میں گھومو، تم دونوں بس آدھے میاں بیوی بن گئے، اب جو چاہے کر لو، اس طرح چھوڑ دیے. جو کہ حرام ہے، اس حرام چیز کو آج جائز ٹھہرا کے لڑکا لڑکی کو تو بھیج دیے. لیکن شادی کے وقت ایک دوسرے سے بات کر لینا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں تحقیق کر لینا، سوال کر لینا، جو جائز ہے اس کو آج ناجائز سمجھا گیا. اسی وجہ سے لڑکیاں خاموش رہتی ہیں، انہیں جہیز بھی لے رہا تو خاموش، انہیں ڈانس بھی کر رہا شادی میں تو خاموش، شادی میں انہیں ویڈیو بھی لگانے والا ہے خاموش. اچھے دیندار لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں جی، دیندار، جو کہ شادی سے پہلے بیچاری 5 ٹائم نماز پڑھتی تھی، شادی سے پہلے مکمل پردہ کرتی تھی، شادی سے پہلے کبھی درگاہ کے پاس نہیں گئی، کبھی تعویذ نہیں لٹکائی. لیکن کیونکہ ماں باپ اب شادی کر کے دے رہے، کچھ بھی تحقیق نہیں کرتی ہے. ہمارے امی جیسا کریں گے ویسا سن لیں گے، ہمارے ابا جیسا کریں گے ویسا سن لیں گے، خاموش بیٹھ جاتی ہے. اب اس کو شادی کے دن سے ہی سمجھ میں آ جاتا، شادی کے دن ہی دولہا جاتے جاتے ڈانس کرتے ہوئے جا رہا گھر کو، دلہن کو لے کے. وہیں سے شروع، ولیمہ میں آ کے سیدھا ویڈیو نکالنے کے، شادی کے دن ہی ویڈیو لے کے آ جا رہا ویڈیو کیمرے. کبھی بے پردہ نہیں گھومے سے لڑکی، شادی کے دن پہلی شروعات اب وہاں ہی سے اس کا ویڈیو کیمرے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اتنی خرابیاں، اتنی بے حیائیاں جو ہو رہی ہے، ان میں عورت خاموش رہتی ہے. یہ عورت کی خاموشی بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو. اب سب لڑکیاں خاموشی رہیں گے تو پھر کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس لیے یاد رکھو عورت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی. اسی لیے میں بولا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شادی میں مہر اسلام قبول کرنا، ابو طلحہ کے اسلام قبول کرنے کو اپنا مہر قرار دی اور ان کا اسلام قبول کرنے کا سبب بنی. ماشاءاللہ. تو عورت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی، لیکن آج جو خاموش ہے نا، یہ خاموشی بہت بڑی تباہی لا رہی ہے، یاد رکھو. اور جیسا کہ اگر بات کو آگے بڑھائیں تو اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام میں ہر چیز میں مرد کی اجازت ہے، مرد کو حاکم بنایا گیا، مرد کے ہاتھوں میں ہر چیز دے دی گئی ہے. عورت کی حیثیت سے دیکھے تو عورت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا، سب کچھ مرد کے ہاتھوں میں ہے، عورت کے پاس کیا ہے، اس طرح سمجھتے ہیں. لیکن اگر غور کریں گے، سوچیں گے، صحیح عقل سے اگر سوچیں گے تو عورت کی حیثیت سے دیکھیں تو سب کچھ عورت کے پاس ہے. گھر بھی عورت کا، شوہر بھی عورت کا، اولاد بھی عورت کے. اپنی اولاد کو بنانے اور بگاڑنے کا اختیار عورت کے پاس ہے. اپنے شوہر کو کامیاب مرد بنائے یا ناکام مرد بنائے، یہ اپنے
ہاتھوں میں ہے یعنی عورت کے پاس ہے، اگر مرد کو بڑا بنایا تو کیا نقصان ہوا عورت کا؟ مرد کو اگر بڑا بنایا تو نقصان کیا ہوا؟ بلکہ اس سے فائدہ ہی ہوا، بڑے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ مرد نے گھر دیا، مرد نے حفاظت کی۔ کیوں؟ شادی سے پہلے تو آپ کا باپ آپ کا حفاظت کر رہا تھا، آپ کا بھائی آپ کی حفاظت کر رہا تھا، شادی کے بعد زندگی بھر حفاظت کون کرے گا؟ شوہر ہی تو کرے گا۔ اکیلی عورت زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اکیلی عورت زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ آج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں اکیلی عورت جو گزار رہی، ان کے حالات کیسے ہیں، کیا ہے، معلوم کرو۔ اصل میں بولنے کی بات یہ ہے کہ عورت کو جو پروٹیکشن چاہیے، عورت کو جو حفاظت چاہیے، وہ حفاظت شادی کے بعد آپ کا شوہر ہی آپ کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھو، جیسے کہ میں کیا بول رہا تھا، اصل میں مرد کو بڑا جو اللہ یعنی اسلام نے مرد کو جو بڑا بنایا تو اس میں نقصان آپ کا نہیں ہے بلکہ اس میں فائدہ ہی آپ کا ہے۔ بڑا مرد بنا تو آپ کو گھر دیا، مرد اگر بڑا بن گیا تو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیا، مرد اگر بڑا ہے تو پھر اسی مرد سے آپ کو اولاد بھی ملی جو کہ آپ کے بڑھاپے میں کام آ سکتی ہے، آپ کی عزت اسی اولاد سے ہوگی اور آپ کا سہارا بنے گی، بہت ساری چیزیں، اولاد سے بھی فائدہ ہے۔ تو اسی مرد سے اولاد بھی ملی، اسی مرد سے پھر آپ کا خرچہ بھی پورا ہو رہا۔ ماں باپ کے ساتھ کتنے سال رہیں گے بغیر شوہر کے؟ اگر کوئی میرے ماں باپ ہے بس مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، تو عورتوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ ماں باپ کتنے دن اپنے بچوں کو پال سکتے ہیں، پرورش کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو، تو پھر آپ کی زندگی بھر کا خرچہ آپ کے شوہر سے ہی مل رہا ہے، آپ کو سیکیورٹی ملی۔ اور مرد اصل میں مرد بڑا ہے، مرد کو اجازت لینا پڑ رہا ہے، یہ تمام چیزیں نیگیٹیو تھنکنگ، نیگیٹیو سوچ یہی ہمارے دل میں آ رہی، لیکن مرد سے کتنا فائدہ ہو رہا اگر یہ سوچیں گے تو بہت سارے فائدے ہیں، اس سے بھی زیادہ فائدے ہیں۔ پھر اسی طرح جب شادی ہوئی تو پھر اس کو اور زیادہ فکر کہ مجھے اب میری بیوی کے لیے کمانا ہے، اس کے لیے کھلانا ہے، اس کے خواہشات پوری کرنا ہے، اس کے کپڑوں کا، اس کے کھانے کا، ہر چیز کا انتظام کرنا ہے۔ تو ایک مرد صبح گھر سے نکلتا ہے، شام تک محنت کرتا ہے، چاہے وہ مزدوری کرنے والا ہو، چاہے وہ دکان چلانے والا ہو، کاروبار کرنے والا ہو، جاب کرنے والا ہو، وہ کس کے لیے کما رہا ہے؟ وہ کس کے لیے کما رہا؟ اگر حقیقت سوچ کے دیکھو آپ تو وہ اپنے سے زیادہ اپنی بیوی کے لیے سوچتا ہے، اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کئی مرد اپنی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، خود پرانے کپڑوں میں رہ جاتے ہیں، بیٹیوں کو تو اور اپنی بیویوں کو تو نئے کپڑے دلا دیتے ہیں۔ کئی مرد عید کے کپڑے پرانے پہن لیتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک وہ محنت کرتے ہیں، باہر جا کے اگر کسی دکان میں وہ کام کر رہا ہے تو باس کی طرف سے کتنی گالیاں اس کو پڑتی ہوں گی، کتنی باتیں سننا پڑتا ہوں گا، راستے میں جاتے آتے کتنے لوگوں کے دھکے لگتے ہوں گے، کتنا پسینہ ٹپکاتا ہوں گا، کتنا سوچتا ہوں گا وہ میں کیا کرے تو آگے بڑھ سکتا، کیا کرے تو اور زیادہ کما سکتا، کیا کرے تو میں کچھ جما سکتا، کیا کرے تو آنے والے دنوں میں میری بیوی کے لیے، میرے بچوں کے لیے کپڑوں کا، گھر کا، سونے چاندی کا، اچھے پڑھائی کا، اچھے رہن سہن کا انتظام کر سکتا۔ اس کے پاس کتنے ٹینشنز، اس کے پاس کتنی فکر، وہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے تو مرد صرف اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام مشکلات جھیلتے ہوئے مرد جب وہ بڑا بنا، اصل میں بڑا بنا تو یاد رکھو بڑا جو بنتا، کوئی بھی بڑا، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، ایک پرنسپل ہے، تو اس کی ذمہ داریاں زیادہ رہتی بنسبت ایک ٹیچر کے، بنسبت ایک اٹینڈر کے۔ ٹینشنز بھی اس کی زیادہ، ذمہ داریاں بھی اسی کی زیادہ۔ دیکھو ایک تو کھلانے پلانے کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اسلام میں عورت کو جو چاہے وہ کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، جی میں دیکھتا ہوں ادھر کبھی ہر چیز پہ نظر رہتی میری، غور کرتا ہوں ماشاءاللہ، غریب سے غریب آدمی، چاروں طرف صرف ٹین شیڈ، اوپر بھی ٹین، سائڈوں سے بھی ٹین، سب کچھ ٹین شیڈ کا گھر، اتنا غریب ہے، وہ باہر میستری کام کے لیے جاتا یا آٹو چلاتا یا رکشہ چلاتا، لیکن اس کی عورت کو گھر سے نکلنے نہیں دیتا، اس کی عورت کے وہ ٹین شیڈوں کے بیچ میں پردہ ڈال کے رکھتا اور اس کی عورت کو محنت کرنے نہیں دیتا۔ اس کی عورت کو شام میں آتے ہوئے گوشت لے کے آتا، ترکاری لے کے آتا، چاول لے کے آتا، گھر میں کچھ بھی ہو گیا ٹینشن مرد کو ہے، وہ ایک نوکر کی طرح کام کرتا۔ اگر اس کو باہر نکلنا ہے تو پھر اپنی گاڑی پہ بٹھا کے لے کے جاتا، کون ڈرائیونگ کر رہا، کون مشکلات جھیل رہا۔ آپ اگر اس طرح سوچیں گے نا مرد بڑا ہے تو اصل میں وہ بڑا
بڑے کی طرح نہیں ہے، وہ ایک نوکر کی طرح ہے. آپ کی ہر چیز آپ کو گھر بیٹھے لا کے دے رہا، ہر چیز، ہر ذمہ داری وہ اٹھا رہا ہے. تو یہ اصل میں عورت کو اسلام جو مقام دیا، عزت دیا. اور ایک چیز یاد رکھو یہاں پر، بڑا، ہر سسٹم میں ایک بڑا ہوتا ہے. جس سسٹم میں بھی، جس چیز میں بھی کسی کی بڑائی مانی نہیں جاتی تو پھر وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کالج میں اسی کی بات سب کو ماننا پڑتا. نہیں، کوئی بڑا نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنی جگہ بڑے، ہر ٹیچر اپنی جگہ بڑا، ہر اٹینڈر اپنی جگہ بڑا، ہر اسٹوڈنٹ اپنی جگہ بڑا. تو کیا اسکول چل سکتا؟ نہیں چل سکتا. اسی طرح ہر اسٹیٹ کے لیے ایک سی ایم ہوتا ہے. سی ایم اگر کوئی چیز بول دیا تو سب کو فالو کرنا پڑتا. نہیں بھائی میں نہیں فالو کروں گا تو پھر وہ اسٹیٹ نہیں چل سکتا. اسی طرح ہر ملک کے لیے ایک پی ایم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. تو یاد رکھو ایک کمپنی کا ایک باس ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. بڑا جب ہوتا تبھی تو وہ چیز ایک سسٹم سے چل سکتی ہے. اگر بڑے کی بڑائی نہیں مانیں گے تو پھر وہ سسٹم نہیں چل سکتا. اسی لیے گھر کا بڑا، گھر کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ مرد کو بنایا. اگر عورت بھی بولیں گی نا میں بھی برابر، میں بھی مرد کے برابر، تو پھر وہ گھر نہیں چل سکتا. اس لیے یاد رکھو نہیں چل سکتا. تو یاد رکھو عورت کے لیے محنت کرتا، ہر چیز لا کے دیتا، لوگوں کے گالیاں، غصہ سہتے رہتا، دھوپ اور سردی کی تکلیف سہتے رہتا. یہ تمام چیزیں سہ کر وہ اپنی گھر والی کی حفاظت کرتا ہے. پھر اسی طرح دونوں کا دائرہ الگ ہے. مرد کا دیکھیے اسلام میں دونوں کا دائرہ ہے. مرد کی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو وہ اس کی ذمہ داریوں میں بڑا. عورت کا ایک دائرہ ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو اس کے دائرے میں وہ بڑی ہے، وہ بڑی ہے. تو ہر ایک کا دائرہ الگ. اور اسی طرح اسلام میں جو مرد کو حاکم بنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد ہمیشہ عورت کے اوپر ظلم کرتا، بلکہ کئی گھروں میں مرد عورت پر ظلم کرتا تو پھر کئی گھروں میں عورت بھی مرد پر ظلم کرتی ہے. دونوں کے ظلم کے دائرے بھی الگ ہے، دونوں کے ظلم کے دائرے بھی الگ ہیں. تو جہاں کچھ عورتیں مردوں کے ظلم کی وجہ سے پریشان ہے تو کئی جگہ پر مرد بھی عورت کی طرف ہونے والے ظلم سے پریشان ہے. اسی طرح عورت کے اختیارات کا انداز الگ ہے، مرد کے اختیارات کا انداز الگ ہے. یہ رب کی حکمت ہے. خاندان کو چلانے کا انداز اللہ کی مرضی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے. اس میں مرد کو بڑا بنا کے رکھا. دونوں اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے تو خاندان نہیں چل سکتا. اس لیے یاد رکھو ہم لوگ مشہور لوگوں کے نیوز سنتے ہیں، خاص طور سے ایکٹر، ایکٹریسز، ناچنے گانے والی، پردے پہ آنے والی، یا کچھ کھیلوں میں مشہور ہوئے سے جو عورتیں ہیں، ان عورتوں کی ہم زندگیاں سنتے ہیں. ان کی شادیاں ہونے کے بعد زیادہ دن تک ٹکی ہوئی نہیں رہتی، زیادہ دن تک ٹکی ہوئی نہیں رہتی. کیوں؟ یہ بھی اپنی جگہ بڑے، اپنے آپ بڑا سمجھتی ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی اپنے آپ کو اپنی جگہ بڑا سمجھتا ہے کیونکہ میں بھی کماتی ہوں تو میں بھی برابر، تم بھی کماتے ہو تو تم بھی برابر. تو اسی لیے ان کے بچے ادھورے. اب اگر ان کے نام لے لوں تو میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. یہاں قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی تو ایسے گندے لوگوں کے نام اپنے زبان سے لینا. آپ خود جانتے ہیں کتنی ایکٹریسز ہے جن لوگوں کی ایک شادی نہیں ہوئی بلکہ ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں. آج اس کے ساتھ، کل اس کے ساتھ، پرسوں اس کے ساتھ. کئی ایسے تو ہیں جو بغیر شادی کی زندگیاں گزار دیتی ہے لیکن ان کی اولاد ہو جاتی ہے. تو یاد رکھو ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کسی کی بڑائی اگر تسلیم نہیں کرے تو پھر وہ گھر نہیں چل سکتا. چلیے اب اتنی باتیں سننے کے بعد اسلام نے عورت کو وہ کون کون سے حقوق دیے ہیں ایک ایک کر کے اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو سورہ نساء آیت نمبر 1 جیسا کہ میں ابھی پڑھ کے سنایا تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیے. اس سے کیا پتہ چلا؟ مرد اور عورت دونوں برابر ہے اسلام کی نظر میں. دونوں کے ذریعے سے ہی یہ پوری دنیا آگے بڑھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر، دونوں کا دائرہ الگ ہے، دائرہ الگ ہے لیکن دونوں برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی دیکھو مثال کے طور پر عورت نماز پڑھے تو کم ثواب ملے گا، مرد نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ملے گا. ایسا ہے کیا؟ عورت روزہ رکھے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، آدھا ثواب ملے گا، مرد روزہ رکھے تو ڈبل ثواب ملے گا. ایسا ہے کیا؟ نہیں، دونوں کو برابر ہے. نیکی کرے تو بھی دونوں کو برابر ثواب ہے، گناہ بھی کرے تو دونوں کو سزا برابر ہے.
اسلام میں دونوں کے لیے برابر. چوری کرے عورت کرے یا مرد کرے, سزا دونوں کے لیے برابر ہے. زنا دونوں مرد کرے یا عورت کرے دونوں کے لیے برابر ہے. تو اس لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے. تو اسلام کی نظر میں مرد اور عورت دونوں برابر ہے, لیکن دونوں کے دائرے الگ ہے, دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں. اپنی اپنی ذمہ داری میں اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے سب برابر ہے. اچھا, اس کے بعد عورت کو کیا حقوق دیا اسلام, عورت کو کیا مقام دیا؟ اگر ایک ایک کر کے دیکھیں, ایک تو پہلی چیز دونوں برابر اللہ کی نظر میں, اور دوسری چیز اسلام نے ماں کا مقام اور عظمت بتایا. اسلام میں عورت کا مقام, جب وہ ماں بنتی ہے تو ماں کا مقام کیا ہے, ماں کی عظمت کیا ہے, اسلام بتاتا ہے. ایسی عظمت کسی دوسرے مذاہب میں ہم کو نہیں ملتی. میں کچھ دن پہلے انسٹا میں ایک آدمی کا ویڈیو دیکھا تھا کہ کوئی غیر مسلم تھا, بہرحال وہ جا کے اولڈ ایج ہوم میں جا کے دیکھتا ہے تو وہاں پر تمام کی تمام بوڑھی عورتیں غیر مسلموں کی تھی, ایک بھی مسلمانوں کی نہیں تھی. یعنی اسلام میں اولڈ ایج ہوم کا کوئی تصور نہیں ہے. کتنا بھی برا کیوں نہ ہو, مرد جو لڑکا ہے وہ اپنی ماں کو اپنی جوانی میں خوشی سے لے کے جا کے ماں باپ کو بوڑھے ہو گئے بول کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آئے, نہیں آتا. وہ کیسا بھی غریب کیوں نہ ہو وہ رکھے گا, چاہے وہ گالیاں دے گا یا اگر ظالم ہے تو یا غصہ کرے گا یا کچھ بھی کرے گا, لیکن اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آنے والے مسلمانوں میں تو نہیں نظر آتے. اگر ہوں گے بھی تو بہت کم, نہ کے برابر ہوتے ہوں گے, لیکن جتنے بھی اولڈ ایج ہوموں میں آپ دیکھیں گے وہاں پر سب کے سب غیر مسلم ہی بوڑھے لوگ نظر آئیں گے, غیر مسلم ہی نظر آئیں گے. یاد رکھو, ماں کا مقام کیا بتایا, عورت ماں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, صحیح الجامع میں روایت موجود ہے. اور اس کے علاوہ والدین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا تیری ماں, تیری ماں, تیری ماں. تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ چوتھی مرتبہ باپ کے بارے میں کہا, والدین میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق ماں کو دیا. والدین ماں باپ دونوں برابر ہیں, لیکن ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ حق ماں کا ہے بولا اسلام. عورت کو یہ مقام دیا. عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں کی عزت کرنا, ماں کی خدمت کرنا اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس میں باپ سے بھی آگے ماں ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک آدمی اگر کتنی بھی نیکیاں کر لے, یعنی نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے اور صدقہ خیرات کر لے, اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنی ماں کو رلا کے گیا, اپنی ماں کو ستا کے گیا, تو پھر ایسا آدمی جنت میں نہیں جاتا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا بولے اسلام کیا مقام دیا؟ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے, نماز پڑھ کے گیا جی, روزے رکھ کے گیا, اللہ کی عبادت کر کے گیا, لیکن دوسری طرف ماں کو ناراض کر کے گیا, ماں کو ستا کے گیا, ماں کو رلا کے گیا, تو اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ماں کو ستانے کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا, ماں کو رلا کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ماں کا مقام بتاتا ہے اسلام. اسلام کیا دیا عورت کو, کیا دیا بھائی, اس سے بڑا مقام اور کیا دے سکتا, اور کون سا مذہب دے سکتا؟ ماں کی اتنی عزت کون دے سکتا ہے؟ یاد رکھو. اگر والدین کے تعلق سے بتائیں تو ہم کتنی مرتبہ سنتے ہیں, کتنی مرتبہ بیانات میں نے خود کتنی حدیثیں بتایا, ماں کا مقام اور ماں کا مرتبہ اسلام جیسے بتاتا ہے, کوئی اور مذہب میں ایسا مقام نہیں ہے. لیکن پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے تیسری چیز اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. جب بیٹی ہوتی ہے, ایک عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کا مقام اور بیٹی کی عظمت کیا بتاتا ہے اسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے تو وہ جنت میں جائے گا. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں, حدیث کے الفاظ یوں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہو ان کی اچھی پرورش کرے اور اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ پر نکاح کر کے دے دے تو پھر ایسا آدمی جنت میں جائے گا. بلکہ الگ الگ حدیث ہے, الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ الفاظ ہے, یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بھی بنیں گی. اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ یہ مقام ہے کہ عورت جب بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی مرد کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے, یہ اسلام کہتا ہے. اگر دوسرے مذاہب میں دیکھیں گے تو یہ مقام ہے کون بیٹی, کون ماں, کون بہن,
کوئی پرواہ نہیں ہے آج. دیکھو دوسرے چیزوں کو تو دیکھنا چھوڑو، کم از کم یہ خالی فلم انڈسٹری کو دیکھ لیے تو پتہ چل جاتا کس کی بیٹی کا کیا مقام ہے، کس کی بیٹی کی کیا عزت ہے. ایسے باتیں سننے کو آتی ہیں، ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہے. اللہ رحم کرے، ہم اپنی زبانوں سے بول نہیں سکتے، اپنی زبانوں سے کوئی محبت نہیں، کوئی کسی سے محبت نہیں ہے. مشہور لوگ بیٹیوں کو پیدا کرے، جوان ہو گئے، چھوڑ دیے ان کو آزاد، جا بیٹا کیا بھی کر لے، کسی کے بھی ساتھ گھوم، کسی بھی کے بھی ساتھ پھر، کہیں بھی دن گزار، کہیں بھی رات گزار، کوئی تیری مرضی، تیری تو کیونکہ ہوش و حواس میں آ گئی تو بس تیری زندگی، تیری ذمہ داری، تیری مرضی ہے، جیسے بھی جی لے، کوئی ذمہ داری نہیں. اب وہ جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے، جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ بھاگتی ہے، پھرتی ہے. کوئی اپنی بیٹی کا حقوق ادا کرنے والا نہیں. بیٹی اس کی اپنی زندگی دیکھ رہی، باپ اپنی زندگی دیکھ لے رہا. یہ عورتوں کو بدلتے چلے جا رہا باپ، وہ مردوں کو بدلتے چلے جا رہی. ایسی زندگیاں کہاں کی محبت. انہیں سٹیج پہ جا کے ننگی گھوم رہی، ناچ رہی، پھر رہی. کوئی باپ ہے بولے سو حیا نہیں ہے اس کے پاس، ایک شرم نہیں ہے. یہ میری بیٹی ہے بولے سو اس کو حیا شرم تک نہیں ہے. ایسی چیزیں ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں. لیکن اسلام کتنا مقام دیا، کہتا ہے کہ بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچائیں گی، بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچائیں گی. ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ تو بیٹیوں کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھتے ہیں. ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اب بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا بھائی. کیوں؟ اب یہ بڑی ہوگی، اس کی شادی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس لیے بیٹیاں نہیں ہونا. بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، بیٹیوں کو ابارشن کر کے قتل کرنے والے آج لوگ ہیں. ایسے حالات میں، حالانکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچائیں گی. 3 بیٹیاں جس کی ہو وہ جہنم کی آگ سے بچائیں گی. صحابی پوچھے اللہ کے رسول جس کی 3 نہیں ہے، جس کے 2 ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں 2 بھی ہے، ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ بھی جہنم کی آگ سے بچائیں گی، وہ بھی جنت میں لے جائیں گی. یہ بیٹی کا مقام ہے اسلام میں. پھر اسی طرح بہن کا بھی مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کی پرورش کی وہ جنت میں جائے گا. ترمذی کی روایت ہے. اگر عورت ماں بنتی ہے تو کیا مقام، بیٹی بنتی ہے تو کیا مقام، اور بہن بنتی ہے تو کیا مقام اسلام بتا رہا. کیا 3 بہنیں جس کی ہو، بہنوں کو بھی اگر صحیح پرورش کرے، صحیح تربیت کرے، ان کی ذمہ داری اگر ادا کرے تو پھر ایسا آدمی بھی جنت میں جائے گا، بولتا ہے اسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا آدمی بھی جنت میں جائے گا. اسی لیے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے. کچھ دیکھو آج حالانکہ رشتے ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے. جب سے یہ اینڈرائڈ آیا، جب سے یہ دنیا پرستی دلوں میں بیٹھ گئی، یہ مال کی محبت جب سے بیٹھ گئی، تب سے تو بہت سارے لوگ بگڑے ہوئے نظر آ رہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی صرف مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ نظر آتے ہیں. اتنے برے حالات کے باوجود بھی اگر بہناں زیادہ ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا تو پورے بہنوں کی شادیاں کرنے کی ذمہ داری بھائی لے لیتا ہے. بھائی باہر جاتا، بھائی محنت کرتا، کماتا، کچھ بھی کرتا، لیکن بہنوں کی شادیاں کرتا. اس کے بعد اگر کسی کی بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو بھائی بہن کو بھی اور اس کے بچوں کو بھی اپنے گھر میں لا کے پالتا. اپنی بیوی سے نہیں جم رہا تو الگ کرائے سے رکھتا. لیکن کتنے بہنیں ایسی ہیں ماشاءاللہ جو بھائیوں کی کمائی سے کھا کے اپنے گھروں میں ایک چین و سکون کی، ایک عزت کی زندگی تو گزار رہی. یہ سسٹم آپ کو صرف اسلام میں اور مسلمانوں میں ہی زیادہ نظر آتا، غیر مسلموں میں ایسا نہیں نظر آتا. یہ جو محبتیں ہیں نا، ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، بچوں کی جو محبت ہے نا، آپ غیر مسلموں میں نہ کے برابر دیکھیں گے، نہ کے برابر. جتنا ان کو پیسوں سے، پراپرٹی سے، زمین جائیداد سے محبت ہے نا، اتنی محبت اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے بھی نہیں ہے، اپنے بہنوں سے بھی نہیں ہے. شادی ہوتے کیونکہ میں غیر مسلم ماحول میں پلا بڑا، دیکھا، ابھی بھی جاتا ہوں، دیکھتا ہوں ہر ایک کے حالات، تو اس لیے مجھے معلوم ہے ابھی بھی شادی ہوتے ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں جانتا. ایک بھائی دوسرے بھائی کو قرضہ، اگر کبھی اس کو 10,000 کی ضرورت پڑے تو سود پہ قرضہ دیتا سگے بھائی کو. ہاں ایسے حالات ہیں. پراپرٹی کے لیے سگے ماں باپ کو بھی قتل کر دیتے. ذرا سا بوڑھے کیا ہو گئے، ہمیشہ گالیاں دیتے ہوئے، مارتے ہوئے ماں باپ کو ایک کونے میں، کون سی تو بھی ایک کمرے میں ڈھکل دے کے ان کے موت کی دعا کرنے والے سب سے زیادہ غیر مسلم نظر آتے. مسلمانوں میں یہ حالات نہیں نظر آتے.
بہنوں کا تو اب چھوڑو، اگر اس کو شادی کر کے دے دیے تو بات ختم، شادی کر دی اب تیرا شوہر مر گیا، تیرے چھوٹے بچے ہیں، کیا بھی ہے، تیری زندگی تو دیکھ لے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم عورتیں بیچاری جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، صبح اٹھ کے پورے گھر کے کام کاج کر کے صبح 10 بجے کھیت میں رہتی ہے، شام تک محنت کرتی ہے، رات تک محنت کرتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں رہتا ان لوگوں کو، بہت برے حالات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یاد رکھو، خود محنت کر لیتی ہے، خود اپنے بچوں کو پال لیتی ہے، ایسا سسٹم اسلام میں اور مسلمانوں میں تو بہت نہ کے برابر نظر آتا ہے۔ تو بہن کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بھی ایک واقعہ، جب وہ نکاح کرے تو ایک شادی شدہ عورت جس کا یا تو شوہر انتقال ہوا تھا، بیوہ عورت تھی، تو ایسی عورت سے نکاح کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے نکاح کر لی؟ ہاں۔ تو کس سے کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی شدہ یعنی ایک بیوہ عورت تھی، اس سے میں نکاح کرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کنواری عورت سے نکاح کر لیتا، تیرا بھی پہلا نکاح ہے اور تو کنوارا ہے، تو بھی ایک کنواری لڑکی سے نکاح کر لیتا تو یہ بہتر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کنواری سے نکاح کر لیتا، میری بہنیں بھی کنواری چھوٹی بچیاں ہیں، وہ بھی کنواری، یہ بھی کنواری، کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے ایک بڑی عمر کی عورت سے میں نکاح کرا کیونکہ وہ میری بہنوں کی ذمہ داری سنبھال سکے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کی سوچ اس زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اپنے بہنوں کے ذمہ داریاں، اپنے بہنوں کے تعلق سے خیال رکھتے ہوئے ایک صحابی بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں بہنوں کا بھی مقام بتایا۔ پھر اسی طرح بیوی، جب عورت بیوی بنتی ہے اس کا کیا مقام بتاتا ہے اسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ ترمذی کی روایت۔ اچھا مرد کون؟ اچھے مرد کی گارنٹی جب تک اس کی بیوی نہیں دیتی وہ مرد اچھا ہی نہیں ہوتا۔ بولے اسلام کیا مقام دیا عورت کو کہ عورت جب تک گواہی نہیں دے گی کہ میرا شوہر اچھا، تب تک وہ آدمی اچھا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ بیویوں کے حقوق بتائے اسلام میں، بیویوں کے حقوق بتائے۔ بلکہ اس زمانے میں جب اسلام آیا اس وقت تو عورت کا کیا مقام تھا، آپ کئی مرتبہ سنتے تھے، عورت کو بازار میں بیچا جاتا تھا، عورت کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک عورت سے کئی مرد آ کے شادی نہیں کرتے، زنا کرتے تھے۔ ان کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ کسی کی طرف اشارہ کر دیتی، یہ اس کا باپ ہے تو وہ اس کا باپ مانا جاتا تھا، خریدتے تھے عورت کو۔ اگر پوری دنیا کی بھی اگر ہسٹری آپ پڑھیں گے نا تو عورت کا کوئی مقام نہیں، نہ پراپرٹی میں حصہ تھا، نہ عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا، نہ عورت کو اصل میں، بلکہ عورت کو شیطان کی طرح مانا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اپنے اس ملک ہندوستان میں عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اگر وہ بیوہ بن جاتی، اس کا شوہر مر جاتا تھا۔ ایسے حالات میں آ کے عورت کو اتنا زیادہ عزت اور اتنا زیادہ مقام دینے والا کوئی دین تھا تو وہ اسلام ہے۔ آج اسی اسلام کو بدنام کرتے ہوئے، نہیں بھائی تمہارے اسلام میں عورت کو کیا حقوق ہے، ظلم کر رہے، آپ پردہ کر رہے، چھپا کے رکھ رہے، ایسا کر رہے ویسا کر رہے، بلکہ بدنام کرتے۔ حالانکہ سب سے پہلے عورت کو عزت دینے والا کوئی دین تھا تو وہ اسلام تھا، یاد رکھو۔ تو بیوی کے حقوق بتائے۔ بیوی کے حقوق میں کتنی چیزیں؟ بیوی کی جائز ضروریات پورا کرنا، بیوی کا پورا خرچہ شادی سے لے کر اب اس کے بعد مرتے دم تک بیوی کا پورا خرچہ مرد کی ذمہ داری، اور بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، بیوی کو گالیاں نہیں دینا، بیویوں کو مارنا نہیں، بیویوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ کتنے حقوق بتائے بیویوں کے تعلق سے۔ تو بہرحال بیوی جس کی گواہی دے گی وہ مرد اچھا ہے، میرا شوہر اچھا ہے، تو اسی کو اچھا مانا جاتا۔ یہ مقام بیویوں کو دیا، یہ مقام عورت کو دیا اسلام۔ پھر اس کے بعد اسلام عورت کو تعلیم کا حق دیا، تعلیم کا حق۔ 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ علم حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ کی روایت۔ آج بول رہی نا ہماری حکومتیں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ پڑھانے کا سسٹم اسلام میں پہلے سے ہے، پڑھانے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھنا سکھائے، شادی کے بعد سکھائے۔ تو یاد رکھو پڑھنا، دیکھو اسلام جو حقوق دیا۔ آج اگر مسلمان کچھ لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے تو یہ مسلمانوں کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی غلطی نہیں۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، بولے
لکھاؤ اپنے بچوں کو بولے، آج بھی بول رہے، لیکن پڑھنے اور لکھنے کا، ہر کام کرنے کا اسلام دائرہ بھی بتاتا ہے۔ دیکھو یہ دائرہ ہے، اس دائرے کو آگے، اس دائرے سے آگے بڑھ کے وہ کام نہیں کرنا۔ جو بھی کام کرنا ہے آپ کو، پڑھنا ہے لکھنا ہے، بالکل ہے، جتنا زیادہ آگے بڑھنا ہے پڑھائی میں آگے بڑھو، لیکن اسلام جو شریعت نے حدود لگائے ہیں، تم کو پردہ کرنا ہوگا، پردے کے ساتھ رہنا ہوگا، نامحرموں سے بچنا ہوگا، یہ جو بھی دائرے ہیں، شرائط ہے، ان شرائط کو پورے کرتے ہوئے آپ کتنا بھی پڑھو جائز ہے۔ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ تعلیم کا حق عورت کو بھی ہے، اس لیے عورت کو بھی پڑھاؤ۔ پھر اسی طرح معاشرتی حقوق اسلام نے دیا عورت کو، معاشرتی حقوق، اس میں کیا ہے؟ کاروبار کر سکتی ہے عورت۔ اس زمانے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بڑی تجارت کرنے والی خاتون تھی، آج بھی کر سکتی ہے۔ آج بھی اگر آپ بزنس کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اسلام عورت کو بزنس کرنے، کاروبار کرنے کا اجازت دیتا ہے، ووٹ ڈالنے کا اجازت دیتا ہے، مشورہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرو، مشورہ کرنے کی بھی اجازت اسلام دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مشورہ لیے تھے کئی بڑے بڑے چیزوں میں، بڑے بڑے معاملات میں، جیسا کہ وہ کون سا واقعہ بھائی؟ صلح حدیبیہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ مکہ میں جا کے، اصل میں صلح حدیبیہ کا ایک لمبا واقعہ ہے، آپ کو کئی مرتبہ میں سنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے نکلے تھے، مکہ جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے عمرہ کر کے آئیں گے، لیکن بیچ میں ہی مکے کے مشرک روک لیے، وہاں سے آ گئے، دونوں کی طرف سے کچھ شرائط لکھے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سگنیچر کر دیے، شرائط پورے مکمل ہو گئے۔ اب عمرہ کے لیے جانا نہیں تھا، مکے کے مشرک اجازت نہیں دے رہے، تم سب واپس چلے جاؤ، اگلا سال آنا، یہ کنڈیشن تھی۔ تو اللہ کے رسول بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ تم جو بھی جانور اپنے یعنی مدینہ سے لے کر نکلے عمرہ کے لیے، جب جائیں گے تو وہاں ذبح کرنا تھا، اسے یہیں پر ذبح کر دو، اب ذبح کر دو، یہ حکم ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے صحابہ، اپنے اپنے جانور جو بھی ساتھ میں لے کے آئے ان کو ذبح کر دو۔ تو کوئی صحابی اٹھ رہے نہیں، کوئی بھی صحابی ذبح نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، کیونکہ جو مشرکین کی طرف سے جو کچھ بھی شرائط تھے، وہ شرائط صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئے، یعنی ہم کیوں اس طرح پیچھے ہٹنا، ہم کیوں ان لوگوں کے کنڈیشنز مان لینا، وہ اسی سوچ میں تھے۔ اللہ کے رسول بولے یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے، اپنے کو ماننا ہے، مان لیں گے، چلو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم یہاں سے واپس جائیں گے۔ صحابہ کو پسند نہیں تھا یہاں سے واپس جانا، تو اللہ کے رسول جب بولے کہ اے صحابہ تم اپنے جانور ذبح کر لو، تو کوئی بھی ذبح نہیں کر رہے تھے۔ اپنے خیمے میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں بیوی ام سلمہ ان کا نام کچھ تھا، بہرحال اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں بول رہا ہوں لیکن کوئی صحابی اٹھ رہے نہیں، کوئی بھی ایک ساتھی اٹھ رہے نہیں، اور کوئی جانور ذبح نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے اس وقت مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ پہلے جاؤ، آپ اپنا جو جانور ساتھ میں لائے تھے اسے ذبح کرو، اب اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے مشورے کو مانتے ہیں اور جاتے ہیں، جو اپنا جانور ہے اسے ذبح کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد پورے صحابہ اٹھ کے اپنے اپنے ساتھ لائے سو جانوروں کو ذبح کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے۔ تو اسلام یہ حقوق دیا اسلام۔ تو میری ماں بہنوں، یاد رکھو ان چیزوں میں، یعنی عورت کاروبار بھی کر سکتی، تجارت بزنس بھی کر سکتی ہے، اور مشورہ دے سکتی ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے، عورت کو اسلام کیا حقوق دیا؟ وراثت میں حصہ دیا، اس کے مالی حقوق بتائے کیسے۔ اگر دو دلیلیں نکال کر دیکھیں گے، سورہ نساء آیت نمبر 7، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ ماں باپ اور رشتہ دار اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ اسلام میں عورت کو جو مقام دیا، اس میں سے عورت کو جو حقوق دیا، اس میں سے ایک یہ بھی حق ہے، عورت کو اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی پراپرٹی میں سے حصہ ملتا ہے۔
آپ کے باپ کے پراپرٹی، آپ کے دادا کی جو پراپرٹی ہے، ان پراپرٹیوں میں جیسے مرد کا حصہ ہے ویسے عورت کا بھی حصہ ہے، یہ اسلام بتایا۔ آج تک کئی قومیں آج بھی دوسرے مذہب میں عورت کو کوئی پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتا۔ دوسرے مذاہب کی اگر آپ بات دیکھیں گے، نہیں جی شادی کر کے دے دیا ہو گیا بس تمہارا ختم، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ لیکن اسلام یہ نہیں بول رہا، تمہارے باپ دادا کے جو بھی پراپرٹی ہے اس میں سے تم کو حصہ ملے گا۔ پھر اس کے علاوہ وہی سورہ نساء آیت نمبر 5 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے یا 4 نکال کر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، عورت کو مہر ملتا ہے، عورت کو مہر دو بولا اللہ تعالیٰ۔ مطلب ایک تو باپ کی پراپرٹی میں بھی حصہ اور دوسرا شوہر کی طرف سے بھی مہر، یہ مالی حقوق دیا اسلام عورت کو، مالی حقوق۔ تو شوہر کی طرف سے جو مہر ملتا وہ بھی، اور باپ کی طرف سے جو پراپرٹی ملتی وہ بھی، وہ عورت کی اپنی خود کی پراپرٹی بن جاتی، اس میں اختیارات عورت کے رہتے، اس میں مرضی اس کے شوہر کی بھی نہیں چلتی۔ یاد رکھو، آپ کے باپ کی، آپ کے ابا کی طرف سے جو بھی پراپرٹی میں آپ کو حصہ ملا اس پہ پورا کنٹرول تمہارا، تمہاری مرضی، چاہے تو اسے رکھو، چاہے تو بیچو، چاہے تو اپنے بچوں کے نام کرو، چاہے تو آپ کا شوہر غریب ہے تو اس کو دے دو، جو کرنا ہے کر لو، آپ کی مرضی ہے۔ اور شوہر کی طرف سے جو مہر ملتا وہ مہر بھی آپ کی مرضی ہے۔ لیکن افسوس کیا بولنا، اب ہمارے مسلمان اسلام نے جو عورت کو مقام دیا، جو حقوق دیا، اس میں سے بھی پھر غلط طریقے سے کھا جانے والے لوگ مسلمان اکثر۔ مہر جیسے ہی مل جاتا فوراً مدرسے کے لوگ آ جاتے، مہر ملانا، چلو مدرسے کو چندہ لکھ کے دے دو تمہارا۔ آج بھی اکثر مسلمانوں کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، ہاؤ جی مول صاحب مہر ہے ہمارے پاس، کیا کرنا، مدرسے کو دینا کہتے دے دینا، کیا تمہاری پراپرٹی ہے، تمہاری مرضی جی۔ ثواب کمانا ہے تو مدرسہ ایک ہی نہیں ہے، کسی غریب بیوہ یتیم کسی کو بھی دے دو یا خود خرچ کر لو، یہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اور وہ مہر بھی دیتے تو ایسا 5,000 2,000 اور مہر کم کرتے ہوئے فخر لوگوں کو، ہاں جی ہم جا کے بات کریں نا بات چیت میں، ہاں ان لوگ اتنے دے بولے، ہم لوگ 2,000 لے کے بیٹھے، لاسٹ میں 2,500 51 روپے فائنل کر دیے۔ عورتوں کو بھی نہیں معلوم، بیچاری عورتیں جو بچیاں ہیں ان لوگوں بھی خاموش، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم نا۔ اس لیے میں جیسا کہ پہلے بولا، شادی کا معاملہ ہے تو عورت خاموش، بچی شریف اسی کو مانا جاتا۔ یہ شادی کے تمہارے جو بھی طے کر رہے، جو بھی معاملات ہو رہے، تمہارے بڑے لوگ کر دیں گے، تمہارے تایا چچا ابا ماموں مل کے بات کر کے طے کر دیں گے، تم کچھ بھی نہیں بولنا، تم شریف۔ اگر تم زبان کھولے تو تم اچھی بچی نہیں بن سکتے۔ اس لیے بچی کو بیچاری کو کچھ بھی نہیں معلوم، خاموش بیٹھ جاتی، انہیں دیا تو بھی لیتی، نہیں دیا تو بھی لیتی۔ بلکہ کئی جگہ پر کبھی مجھے نکاح پڑھانے کے لیے لوگ بلاتے ہیں، وہاں پر جا کے لڑکی سے جب معلوم ہوتا ہے یا جس کا رشتہ ہوا ان سے میں کبھی سوال کرتا ہوں، اجی کیا مہر طے ہوا؟ بولے تو نہیں مول صاحب ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے، مہر کیا طے ہوا کہ بھی نہیں معلوم۔ تم پوچھنا تھا نا، تم مانگنا تھا نا۔ ایک لڑکی لکھ پتی کروڑ پتی آدمی سے نکاح کرتی ہے، کبھی کسی سے دوسرا نکاح کر لیتی ہے، تب بھی عورت خاموش رہتی۔ کیا ہے بھئی، آپ لے لو نا، آپ مہر میں پلاٹ لے سکتے ہیں، اگر امیر آدمی ہے تو اچھے سے اچھا بڑا پلاٹ لے سکتے ہیں، آپ 10 تولے سونا 20 تولے سونا لے سکتے ہیں، آپ لاکھوں کا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آپ مہر میں۔ لیکن اس میں ظلم و زیادتی کرو یہ نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن آپ کو اتنا تو معلوم ہونا آپ کا حق ہے، یہ آپ ڈیمانڈ بھی کر سکتے، اگر وہ خوشی سے دے دیے تو لے کے آپ اپنی مرضی سے خرچ بھی کر سکتے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، مہر کتنا بھی دیے لے لیے، 5,000 روپے بس، 2,000 روپے بس، 51 روپے اس کے ساتھ لگا دیے، مہر لے لیے، وہ بھی وہ لڑکی کی۔ ایک تو شادی میں گیا میں، اللہ رحم کرے، لڑکی کا باپ 1,00,000 روپے ڈیمانڈ کرا مہر میں، اپنی لڑکی کو کسی کے ساتھ نکاح کر دیا، اس کی دوسری بیوی بنا دیا۔ تو ایسے باپ ظالم بھی ایسے بھی ہیں، مالدار ہے، چلو میں میری بیٹی کو دے دیتا ہوں بول کے نکاح کر کے دے دیا، اس سے 1,00,000 روپے ڈیمانڈ کرا، 1,00,000 روپے دیے تو وہ ایسا لے کے جا کے لڑکی کے گود میں، دلہن جب بنتی نا، دلہن کے گود میں ایسا رکھ کے ایسا لے لیا، ختم بیٹا اتش تیرا حق، 1,00,000 روپے پورا کھا گیا باپ۔ ہاں بچیوں کو معلوم ہی نہیں، خاموش بیٹھ گیا، ہو میرے کیا معلوم ہے، تو خالی بچی کو بتا کے لے لینا کہتے، 1,00,000 روپے ایسا ہاتھوں میں رکھ کے لے لیا۔ اللہ رحم کرے، ایسے حالات۔ لیکن ماشاءاللہ کچھ دن پہلے ایک جگہ ایسا بھی گیا میں، سنت نکاح ہو رہا تھا نکاح پڑھانے کے لیے، وہاں پر آنکھوں کے سامنے پوری مسجد میں لڑکا خوشی سے 40,000 روپے ایسا نوٹ گن کے لڑکی کے ہاتھوں میں رکھ دیا،
40,000 روپے مہر دے دیا ماشاء اللہ. لڑکی کی مرضی ہے، وہ 40,000 50,000 لے لے، وہ کیا بھی کر لے، آپ کی مرضی ہے. آدھا تولہ سونا آتا خرید کے رکھ لیے تو ماشاء اللہ کچھ بھی کر لے، آپ کی مرضی. تو یہ مسائل معلوم ہونا. تو اس لیے اسلام کیا حقوق دیا آپ کو. اسی لیے میں میری آج کی تقریر کی شروعات میں کیا بولا تھا آپ کو معلوم ہوگا، ایک لفظ بولا، جو اپنے آپ کی قدر نہیں کرتا دوسرے بھی اس کی قدر نہیں کرتے. جو اپنے آپ کو نہیں جانتا دوسرے بھی اس کو نہیں جانتے. تو آپ کو اکثر مسلمان عورتوں کو آپ کی قدر، ان کو اپنی قدر خود کرنا نہیں معلوم. میں مہر کی ڈیمانڈ کر سکتی نہیں معلوم، میں میرے باپ سے پراپرٹی لے سکتی نہیں معلوم، میرے مہر کے پیسے، باپ کے پراپرٹی کے جو بھی پیسے ہیں میری مرضی سے خرچ کر سکتی نہیں معلوم ہے آج. تو یاد رکھو یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے. پھر اسی طرح 9ویں چیز، اسلام عورت کو پردے کا حکم دے کر اس کی عزت کی حفاظت کرا. اسلام عورت کو پردے کا حکم دے کر اس کی عزت کی حفاظت کیا. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھو، جو آج لوگوں کو نہیں معلوم ہے. پردے کے نام سے ہی لوگ مسلمان عورتوں کا مذاق اڑا رہے. کہاں جی تم برقعے میں رہتے، کہاں جی تم پردے میں رہتے. اب پردے میں رہ کے تم کہاں پڑھ سکتے، پردے میں رہ کے تم باہر کہاں نکل سکتے، پردے میں رہ کے ہمارے جیسا کہاں انجوائے کر سکتے. تمہارے کو قید کر کے رکھ دیے جی، تمہارے کو گھروں میں بند کر کے رکھ دیے جی. اس طرح مذاق اڑاتے ہیں. اب یہی چیزیں نہیں معلوم ہو کہ ہماری بچیاں چلے جا رہی، ہاؤ ہم پردہ ہمارے لیے قید ہے، اس لیے یہ قید سے آزاد ہو کے نکل جائیں گے. جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ محبت کر کے بھاگیں گے، نکل جائیں گے. اللہ رحم کرے، جتنی لڑکیاں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کے نکاح کر لی، ان کے حالات بد سے بدترین. حالانکہ سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے بیچارے پھر بھی غیرت مند ہمارے نوجوان مسلمان، کہیں بھی ایسا مسلمان لڑکی نظر آ رہی تو پھر اس کو جا رہے پکڑ رہے، اس کے باپ کا نمبر لے رہے، پولیس اسٹیشن میں کیس کر رہے، بچیوں کو سمجھا رہے. اس کے باوجود بھی ہماری بچیاں پارکوں میں، اویو ہوٹلوں میں غیر مسلموں کے ساتھ، لیکن ان کی حالت کیا ہو رہی ہے نہیں سمجھ رہی. حالات بھی اتنے برے، بچیوں کو نکاح کر کے پھنسا کے پھر اس کے بعد کوئی کاٹ دے رہا، کوئی جلا دے رہا، کوئی ظلم کر رہا، مار رہا، کوئی چھوڑ دے رہا، بے سہارا ہو گئی. اب ایک مرتبہ وہ اسلام چھوڑ کے چلے گئی تو ماں باپ تو دوبارہ اس کو لیں گے نہیں. ایسے ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا میں آپ کو. بیان اتنا ظلم کر دے رہے، اتنا ظلم کر رہے مسلمان بچیوں کو. بلکہ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک عالم، ایک مفتی صاحب بیان کر رہے تھے پورا انڈیا کی رپورٹ وہ بتا رہے تھے. پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ ہاں ہم وہ رپورٹ پوری چیک کرے، تحقیق کر کے بول رہے آج ہمارے ہندوستان میں 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. 8 لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر لی بول رہی. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ پردہ کیا ہے؟ پردے سے آپ کی عزت کی حفاظت ہے. پردے کے لیے دلیل دیکھنا ہے، وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں اب تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. پردہ اگر دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 31 میں اور سورہ احزاب آیت نمبر 59، ان دونوں آیتوں میں پردے کے تعلق سے احکامات نازل کیا. پردہ کیسے کرنا، کس سے کرنا، اور پردہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ وہ ستائی جائے گی. مطلب ایک عزت والی عورت ہے، اس کی شناخت ہو جائے گی، اس کی پہچان ہو جائے گی. جو پردہ کرتی ہے یہ عزت والی ہے. پردہ برقع اس کی عزت کو بڑھا دیتا، اور اسی طرح وہ نہ ستائی جائے گی. برقع پہننے والی، پردہ کرنے والی ستائی نہیں جاتی ہے. اسی لیے ریپ کیسز اسلامک کنٹریز میں نہ کے برابر ہوتے ہیں، اور یورپ میں جتنا زیادہ ننگا پن ہے وہیں پر سب سے زیادہ ریپ کیسز ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ستائی جاتی ہے انہی ممالک میں عورتیں جہاں پر آزادی کے نام سے کپڑے اتار کے بے پردہ بے حیا ہو کے جو عورتیں گھومتی ہیں، وہیں پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا عورتوں پر، وہیں پر سب سے زیادہ. یہ فلم انڈسٹری کو دیکھ لے کہ یہ چمکتے ہوئے ستارے ان کی خواہش جو دل میں بٹھا لے رہے نا، یہ جتنے بھی چمکتے ہوئے ناچ گانے والی آج کی جو عورتیں ہیں وہ سب ستائی گئی ہوئی عورتیں ہیں، وہ سب ستائی گئی ہیں. اب نہیں بولتی وہ، جب تک بہت ان کو عزت ملتی نا تب تک نہیں بولتی. جب ان کو فلموں میں آفرز آنا بند ہو جاتے، سیریلوں میں آفرز آنا بند ہو جاتے، کوئی ان کو نہیں جانتا، کوئی ڈائریکٹر نہیں بلاتا نا، تب جا کے کئی عورتیں آ کے
ہاں انٹرویو میں بول رہے ہیں یہ ڈائریکٹ مجھے ایسا بولا تھا, وہ ایکٹر ایسا کرا تھا, انہیں ایسا یوز کر لیا, انہیں ایسا کر لیا, اب بول رہی ہے. آج ان کا دیوانہ پن ہمارے نوجوان لڑکیوں میں, ہاں کیسا ناچ رہے, کیسا کر رہے, کیسی عزت مل رہی, ان کو دیکھ کے انہوں بھی ناچنا گانا, انسٹا یوٹیوب ریلز بتاتے ہوئے یہ تمام چیزیں کر رہی, لیکن وہ کتنی ستائی گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ بتایا پردہ کراؤ اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیویوں سے. اے نبی, اس سے وہ ستائی نہیں جائیں گی. گھر میں رہیں گی تو ستائی کیسے جائیں گی, پردے میں رہیں گی تو کیسے ستائی جائیں گی. اس چیز کا باقاعدہ ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. جس کے جتنے کم کپڑے ہوں گے لوگ ستانے والے اسی کو زیادہ ستائیں گے, اسی کو زیادہ ستائیں گے. جو اپنے آپ کو ظاہر کرتی, لوگوں کو دکھاتی, وہی تو ستائی جاتی. جو چھپ کے رہتی وہ کیسے ستائی جائیں گی. یاد رکھو, یاد رکھو. تو یہ پردے کا بڑا اہم فائدہ ہے. پردے کا بہت بڑا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دے کر عورتوں کے حق مارا نہیں بلکہ عورت کی عزت بڑھا دیا. پردے کا حکم دے کر اسلام اس کی عزت کو بڑھا دیا. تو یاد رکھو اپنی حیا کو بچا کے رکھنا بہت بڑی چیز ہے. یاد رکھو. اور گھر کی چار دیواری میں پردہ کرنا اصل پردہ نہیں ہے. پردے کا بھی لوگ آج غلط مطلب لے لیے. ہاں بھائی کبھی ضرورت پڑے, جب کبھی اجتماع میں گئے, جب کبھی کچھ تو بھی ہے سو جگہ دیندار ماحول میں دیندار بن کے رہیں گے, جب بے دین ماحول مل جائے گا تو ہم بھی بے دین بن جائیں گے. اس طرح لوگوں کا تصور ہے. یاد رکھو میں بھی جو الفاظ بول رہا ہوں, گھر کی چار دیواری میں پردہ کرنا اصل پردہ نہیں ہے, بلکہ آپ کے گھروں میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے فرینڈس میں, فنکشن ہالس میں, آپ کے کزنس, آپ کے خلیرے, چچیرے, ممیرے, بہنا بے پردگی کے ساتھ, مکمل میک اپ کے ساتھ, فیشن پرستی کے ساتھ, بے حیا بن کے جب وہ لوگ فنکشن ہالوں میں آئیں گے, اس وقت آپ اپنے حیا کو بچا کے رکھیں گے. یہ اصل پردہ ہے. لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے, یہ تو شادی کا دن ہے, یہ تو رسم کا دن ہے, خوشی میں بھی کیا پردہ. ہاں خوشی میں ہی ایک ایمان والی کا امتحان ہے. آپ کا ایمان, آپ کا حیا کس لیول کا ہے, یہ آپ کا امتحان ہے. ان لوگوں کے لیے بے حیا, بے شرم بن کے لوگوں کے سامنے, ویڈیو کے سامنے آنا ان کے لیے خوشی ہے. تو ایسے بے حیائی والے ماحول میں اپنے آپ کو مکمل پردے کے ساتھ, برقعے کے ساتھ اس فنکشن میں جانا, یہ آپ کے لیے امتحان ہوگا. پھر یہی آپ کے لیے آزمائش ہوگی. یہ اصل پردہ ہے. یاد رکھو یہی آپ کا استقامت ہے. یاد رکھو استقامت اسے ہی کہتے ہیں. تو بہرحال پردے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ عورت کی عزت کی حفاظت کیا. اب آخری بات جیسا کہ میں بتایا تھا, اسلام عورت کو کیا دیا. اسلام کو جو چیزیں دیا ان میں سے ایک چیز یہ بھی دیا, اللہ تعالیٰ اسلام جو عورت کو حقوق دیا اس میں سے ایک حق یہ دیا کہ عورت کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کا نکاح نہیں کر سکتا. عورت کو زبردستی نکاح نہیں کر سکتا. اسلام کیا دیا؟ اسلام عورت کو یہ عزت دیا کہ عورت کا زبردستی نکاح نہیں کیا جا سکتا. باپ بھی نہیں کر سکتا, بھائی بھی نہیں کر سکتا. اگر لڑکی بولیں گی ہاں تبھی تو اس کا نکاح ہوگا. لڑکی بولیں گی ہاں مجھے وہ پسند ہے تبھی اس کا نکاح ہو سکتا. لڑکی کے پسند کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے. صحیح بخاری کی روایت. بہت سارے ماں باپ ظلم کر رہے بچیوں پہ. کئی بچیاں روتی ہیں, تڑپتی ہیں, ان کو پسند ہی نہیں ہے وہ لڑکا جس سے ماں باپ زبردستی نکاح کرانا چاہتے ہیں. پیسہ والا ہے, خاندان والا ہے, ہمارے برادری کا ہے, میرے دوست کا لڑکا ہے, ایسا بولتے ہوئے کئی لڑکیوں کو ایسے برے اخلاق والے لڑکوں سے نکاح کر کے دے دیتے ہیں جو عورت مجبور بن کے, جس کو پسند ہی نہیں ہے لیکن مجبوراً ماں باپ کی طرف سے بلیک میل, ماں باپ کی طرف سے زور زبردستی, دھمکیاں جو ملتی ہے اس کی وجہ سے بیچاری نکاح کر لیتی ہے. زندگی بھر رو رو کے گھٹ گھٹ کے مرتی ہے. یہ ان ماں باپ کے لیے بہت بڑا گناہ ہوگا. کل قیامت کے دن ایسے ماں باپ یا ایسے بھائی پکڑے جائیں گے, ضرور پکڑے جائیں گے, جنہوں نے ان کی اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح زبردستی کیا اور ان کے پسند کے بغیر کیا. ہاں اگر لڑکی کسی کو پسند نہیں کرتی ہے, نکاح نہیں کرنا چاہتی, تو اس کو اس کا ریزن بتانا ہوگا. کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے, کس لیے نکاح نہیں کرنا چاہ رہی. پھر اس کی
اس کے وہ جو ریزن ہے اس کو دیکھنے کے بعد ماں باپ فیصلہ کریں گے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. لیکن یاد رکھو زبردستی نکاح اسلام میں جائز نہیں ہے. بلکہ ایک صحابیہ کا تو نکاح توڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نکاح تو کر دیا ان کا باپ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صحابیہ کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے جس کے ساتھ میرا باپ نکاح کر کے دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح کو اسی وقت توڑ دیے, چلو پسند نہیں ہے تو جاؤ. تو یہ مقام دیا اسلام. تو بہرحال امید کرتا ہوں آج جو بھی باتیں میں نے آپ لوگوں سے کہی ہیں سمجھ میں آگے ہوں گی. اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو عورت کی مقام کو جان کر پہچان کر اور اس کی عزت کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.